اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے۔ مدینے سے 96 کلومیٹر کی دوری پر ایک شہر، جس شہر کا نام خیبر بہت ہی زرخیز علاقہ ہے، باغات ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، سبزیاں، پھل، خاص کر کے کھجوریں اس شہر میں بڑی خوشحالی ہے۔ اور اس کے 8 قلعے تھے، اس میں یہودی رہتے تھے۔ میرے آقا نے قافلے کو تیار کیا اور کہا جنگ لڑنے کے لیے وہ جائیں گے جو عاشق ہیں، منافق نہیں۔ مولا کائنات آنکھوں کی بیماری کی وجہ سے رک گئے۔ مدینے کا والا قافلہ جو تھا وہ چل پڑا۔ اس قافلے کے ساتھ 2 نعت خوان بھی تھے۔ ایک کا نام حضرت عامر تھا اور جسے حضور حکم فرماتے کہ نعت پڑھو تاکہ قافلہ جلدی پہنچ جائے، اور ایک نعت خواں جس کا نام عبداللہ تھا، وہ شاعری بھی کرتا تھا۔ کہا تو بھی نعتیں پڑھ تاکہ اونٹ اور تیز چلیں اور ہم خیبر پہنچ جائیں۔ 39 دن جنگ جاری رہی، صرف 2 دروازے فتح ہوئے، ابھی 6 باقی تھے۔ 39 دن جنگ جاری رہی اور مدینے میں حضرت علی بہت پریشان تھے کہ میں مدینے میں ہوں، آقا خیبر میں ہے۔ علی نے کہا چل علی، مدینے سے خیبر چلتے ہیں۔ 39 دن ہو گئے۔ حضرت علی جب خیبر میں پہنچے، میرے آقا کو خبر ملی کہ حضرت علی تشریف لے کے آ گئے ہیں۔ میرے آقا نے علی کو بلایا، آواز دی یا علی میرے پاس آؤ۔ میرے آقا نے حضرت علی کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اپنا لعاب دہن علی کی آنکھوں میں لگایا۔ علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ علی اٹھے۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ کل 40 دن ہو جائیں گے، کل میں جھنڈا اسے دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے۔ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ کا محبوب بھی اس سے پیار کرتا ہے اور ساری کائنات بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ دن ہوا، ساری رات صحابہ سوچتے رہے کہ پتہ نہیں جھنڈا کس کو ملتا ہے۔ صبح ہوئی، میرے آقا نے آواز دی علی۔ علی کا ہاتھ پکڑ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میرے آقا نے اپنی زرہ دی، میرے آقا نے اپنی تلوار جس کا نام ہے ذوالفقار، وہ تلوار دی، سواری پہ بٹھایا اور کہا علی اتنی دیر تک واپس نہیں آنا جتنی دیر تک خیبر فتح نہ ہو جائے۔ علی سواری پہ بیٹھے ہیں، تلوار حضور کی ہے، سواری حضور کی ہے، اور علی کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ رسول کی ہے۔ تلوار نے سواری سے کہا اب ذرا چلنا، میں بھی چلوں گی، تو بھی چل، میں بھی تیز چلوں گی، تو بھی تیز چل۔ اب رستے میں خندق ہے، خندق میں آگ ہے، اس کو بھی پار کرنا ہے، پھر دیوار ہے قلعے کی، اس دیوار کو بھی پار کرنا ہے، پھر دیوار دروازے ہیں انہیں بھی پار کرنا ہے، پھر آگے مرحب ہے اسے بھی مات دینی ہے، پھر آگے فتح ہوئی ہے۔ تلوار نے کہا اب ذرا چل۔ کہا کیسے چلوں؟ کہا تو تیز چلے گی تو میں بھی تیز چلوں گی۔ اور پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ اب ہر طرف علی علی کی صدائیں آ رہی ہیں۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے۔ اور دیکھو تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں۔ دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، اور کل کا جمال جزو کے چہرے سے ہے عیا، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے۔ علی نے پہلے خندق پار کی، پھر خیبر کی دیوار تک پہنچے اور پھر ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ پہاڑ کے اوپر علی کھڑے ہیں، قلعے کی دیوار کے اوپر یہودی کھڑے ہیں۔ علی نے پہلا کام کیا ہے، سواری سے اترے۔ جھنڈا جو حضور نے دیا تھا، پتھر میں کوئی چیز جاتی نہیں، مگر علی نے وہی جھنڈا پتھر میں گاڑ دیا۔ قلعے کے اوپر ایک آدمی جس نے نیچے دیکھا اور کہا کیا تو علی ہے؟ کہا تجھے کس نے کہا ہے
کہ میں علی ہوں؟ کہا میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ جب علی یہاں تک پہنچ گیا تو تمہاری ہار ہو جائے گی، علی والوں کی جیت ہو جائے گی۔ کہا ہاں میں علی ہوں۔ اس نے نیچے گیا، بھاگ کر گیا اور سب کو بتایا نکل جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو اس قلعے کو ورنہ مارے جاؤ گے۔ مرحب کا بھائی جس کا نام حارث ہے، 3 من کا نیزہ ہے اس کے پاس، سب سے پہلے آگے بڑھا، اس نے آتے ہی جنگ شروع کی۔ مولا علی نے پہلا ہی وار کیا، حارث کو مار دیا۔ حارث کے بھائی مرحب کو پتا چلا کہ میرا بھائی علی نے مار دیا ہے، وہ بھی آیا۔ اس نے دروازے پر 2 سرف والی ٹوپیاں پہنی ہوئی تھی اور ٹوپیوں کے چاروں طرف سے تلواریں لٹکی ہوئی تھی اور سامنے آ کے کہا میں مرحب ہوں۔ مولا علی نے صرف اس جنگ میں اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں اسد ہوں۔ علی کے معنی بہت زیادہ ہیں۔ جب شیر ٹانگیں بچھا کے بیٹھا ہو اس کیفیت کو اسد کہتے ہیں، اور جب وہی اسد وہی شیر چہل قدمی کرنے لگے اس کیفیت کو سرگم کہتے ہیں، اور جب وہی سرگم چہل قدمی کرتے کرتے ایک سمت دیکھنے لگ جائے اس کیفیت کو سرفر کہتے ہیں، اور جب وہی سرفر اپنے شکار پر حملہ کرنے کے لیے دوڑے اس کیفیت کو حمزہ کہتے ہیں، جب وہی حمزہ اپنے شکار کو اپنے پنجوں میں دبوچ لے اس کیفیت کو عباس کہتے ہیں، اور جب وہی عباس اپنے دشمن کو ٹکڑوں میں بدل دے اس کیفیت کو حیدر کہتے ہیں۔ مولا بولے مرحب، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب ذرا منظر دیکھیے گا، جس کو منظر سمجھ میں آ گیا اس کو پوری جنگ سمجھ میں آ جائے گی۔ مرحب نے تلوار نکالی، وار کیا، کہاں سے؟ علی کی گردن پہ۔ جیسے ہی تلوار گردن کے قریب آئی مولا علی اچھلے، تلوار مولا علی کے قدموں کے نیچے سے گزر گئی، اور مولا علی صرف اچھلے نہیں بلکہ اوپر سے ایسا وار کیا کہ تلوار سر سے ہوتی ہوئی مرحب کے قدموں کو چیرتی ہوئی اور مرحب کو 2 ٹکڑے کرتی ہوئی زمین تک پہنچی ہے۔ تو اس وقت پیر نصیر الدین نصیر فرماتے ہیں کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، اور تم دخل دے رہے ہو عقیدت کے باب میں، دیکھو یہ معاملہ ہمارا علی کا ہے، اور مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا۔ مرحب کے ساتھی بولے مرحب اٹھو، مرحب اٹھو۔ علی والے بولے اٹھنے کا اب نہیں، یہ مارا علی کا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ علی اور آگے بڑھے، علی کے ہاتھ میں ڈھال ہے، وار کیے جا رہے ہیں۔ پیچھے سے کچھ لوگ آئے، انہوں نے علی کی ڈال پہ وار کیا، علی کی ڈال گری، انہوں نے ڈال اٹھائی، بھاگ گئے، ڈال پاس نہیں تھی۔ مولا علی خیبر کے دروازے تک پہنچے، وہ دروازہ جو پورے شہر کی طرف جاتا تھا۔ مولا علی نے ہاتھ آگے بڑھایا، انگلیاں دروازے میں ایسے گھس گئی جیسے پانی میں کوئی ہاتھ رکھتا ہو۔ مولا علی نے پہلا جھٹکا دیا، پورا خیبر کانپا اور پورا خیبر کانپنا شروع ہو گیا۔ تخت کے اوپر ایک بی بی بیٹھی ہے جس کا نام حضرت صفیہ تھا اور جس کا بعد میں حضور سے نکاح ہوا، وہ صفیہ خیبر میں تخت کے اوپر بیٹھی ہیں۔ علی نے خیبر کے دروازے کو ہلایا اور بی بی صفیہ تخت سے نیچے گر گئیں اور کربلا کی زمین میں زلزلہ آ گیا۔ علی نے خیبر کو اکھاڑا، علی نے دروازہ اکھاڑا اور دروازے کے 2 پلڑے تھے، ایک پلڑے کو ڈھال بنا لیا، وہی دروازہ علی نے یہودیوں کی طرف پھینکا، یہودی توڑے، ہم یہی دروازہ اٹھا کے علی کی طرف پھینکتے ہیں۔ 80 یہودی تھے، دروازہ ہل بھی نہ سکا۔ علی پھر دروازے تک پہنچے، دروازے کو پھر اٹھا کے ڈھال بنا کے کہتے رہے صحابہ بڑھتے جاؤ، صحابہ بڑھتے جاؤ، صحابہ علی علی کہتے رہے اور آگے بڑھتے رہے۔ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، آپ کی حکومت کسی شہر میں نہیں تھی، کسی ملک میں نہیں تھی، کسی علاقے میں نہیں تھی، کسی قبیلے میں نہیں تھی، بلکہ جہاں سے سورج نکلتا تھا وہاں سے آپ کی حکومت کا آغاز ہوتا تھا اور جہاں غروب ہوتا تھا وہاں پہ ختم ہو جاتی تھی۔ انسانوں پہ آپ کی حکومت، جنوں پر آپ کی حکومت، وہ حکومت حضرت سلیمان کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی
اس کی وجہ سے مولا علی کے پاس جب وہ انگوٹھی آئی، مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں، ایک سائل آیا، صدا لگائی، کوئی ہے جو اللہ کے نام پہ مجھے عطا کرے؟ دوسری مرتبہ صدا لگائی، تیسری مرتبہ صدا لگائی۔ اللہ نے فرمایا علی سائل واپس جا رہا ہے، میرے گھر سے نہیں علی، تیرے گھر سے سائل خالی جا رہا ہے۔ مولا علی نے رکوع کی حالت میں ہاتھ آگے بڑھایا، اس فقیر نے وہ انگوٹھی اتار لی، اور جس انگوٹھی کی وجہ سے حضرت سلیمان کی دنیا پہ حکومت تھی، وہ انگوٹھی حضرت علی نے خیرات میں دے دی۔ اس علی کی حکومت کی حد کیا ہوگی، اس علی کی بلندی کی حد کیا ہوگی، اور فاتح خیبر بھی علی ہے۔ اور من کنت مولا فہذا علی مولا، سرکار علی کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں، فرمایا لوگوں جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں آقا اس کا علی آقا ہے۔